بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے یا فریکچر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ہیلنگ از ویری مچ بائی نیچر، یعنی ہڈی جس جگہ پر ہوتی ہے قدرت اس کو جوڑ دیتی ہے، لیکن کچھ اقدامات کے ذریعے ہم ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بہتر انداز میں تیزی سے جڑنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پرانے زمانے سے لے کر آج تک آرتھوپیڈک سرجن ہڈیوں کے فریکچر کے بارے میں 3 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں: ریڈکشن، ہولڈ اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ ریڈکشن کا مطلب ہے اپنی پوزیشن پر واپس لانا۔ پرانے زمانے میں بھی یہی کیا جاتا تھا کہ جب بھی ہڈی ٹوٹتی تھی تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لایا جاتا تھا۔ ہولڈ کا مطلب ہے اس پوزیشن پر مینٹین رکھنا، یعنی اوریجنل پوزیشن پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لانا تاکہ ان کو ہیلنگ کا موقع مل سکے۔ اور ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے ہڈی جب اپنی جگہ پر آ کر ہیل اپ ہو جاتی ہے تو اس کو فزیو تھراپی کی جائے تاکہ اس کے آس پاس کی چیزیں جیسے مسل، لیگامنٹ دوبارہ اپنی طاقت پکڑ سکیں۔ ریڈکشن میں پہلی چیز ہے اموبلائزیشن، یعنی حرکت کو روکنا۔ جس حصے میں فریکچر ہے وہاں حرکت کو روکنا تاکہ ہڈی کو جڑنے کا موقع مل سکے۔ بعض اوقات صرف ہیئر لائن فریکچر ہوتا ہے، لیکن پیشنٹ 1 یا 2 مہینے کے بعد بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی پین ہو رہی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ اپنی اس جگہ کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں جس جگہ پہ فریکچر ہوا ہوتا ہے۔ اگر 7 یا 10 دن تک اس جگہ کو اموبلائز کر دیا جائے، یعنی حرکت کو روک دیا جائے، تو فریکچر مکمل طور پر ہیل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑی ہڈیاں اپنی جگہ پر مکمل ٹوٹ جائیں تو اس کو ایک دوسرے کے جوڑنے کے لیے کچھ اقدامات آرتھوپیڈک سرجن کو کرنے پڑتے ہیں، یعنی ہڈی کو آپس میں جوڑنے کے لیے پلیٹس اور نیلز لگانے پڑتے ہیں، جس کے لیے آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہڈی کو آپس میں مکمل طور پر جڑنے کے لیے ایج اور جنس کے حساب سے مختلف وقت درکار ہوتا ہے۔ جیسے تقریباً تمام ہڈیوں کو انیشلی 2 دن میں ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے درمیان ہیماٹوما بنتا ہے اور 2 ویکس کے اندر انیشلی گرینولیشن ٹیشو بنتا ہے، یعنی بون جوڑنے والے سیل ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور 2 مہینے کے اندر جوڑنے والا ٹیشو جس کو کیلس کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے۔ اس دوران بون ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہے اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہارڈ کیلس کو بننے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اور مکمل ریموڈلنگ جس کو یعنی بون اپنی نارمل شکل میں واپس لانے پہ تقریباً 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ مختلف ہڈیاں عمر کے حساب سے جڑنے میں مختلف وقت لیتی ہیں، جیسے بچوں میں ہڈی جڑنے کا عمل بہت تیز ہوتا ہے جبکہ بزرگوں میں ہڈی جڑنے کا عمل سلو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں، کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں ہڈی جڑنے کا عمل بہت سلو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نیچرل خوراک جیسے بیلنس ڈائٹ جس میں پروٹین، ہائی پروٹین ڈائٹ، وائٹامن ڈی، کیلشیم جیسے دودھ، دہی کا استعمال ہڈی کے جڑنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے، جبکہ اسموکنگ اور انفیکشن ہڈی کے جڑنے کے عمل کو سلو کر دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی یا جوڑ کے آس پاس کے پٹھے اگر حرکت کرتے رہیں تو اس ایریا میں خون کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈی کے جڑنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرتھوپیڈک سرجن جب POP یعنی پلاسٹر آف پیرس اپلائی کرتے ہیں یا ہڈی کا آپریشن کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کے جیسے بازو کا فریکچر ہو یا ٹانگ کا فریکچر ہو تو ہاتھ کی حرکت اور پاؤں کی انگلیوں کی حرکت ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ اس کے فریکچر کے آس پاس کے خون کی سپلائی بہتر رہے اور ہڈی کے جڑنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ فریکچر کے بعد ریہیبلیٹیشن اس لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ پلاسٹر آف پیرس اتارنے کے بعد جو پٹھے اور جوڑ کمزور ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آ سکیں۔ آرتھوپیڈک سرجن اور فزیو تھراپسٹ کو گاہے بگاہے ان کی ہدایات کے مطابق چیک کرانا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں فریکچر کے بعد ہونے والے مسائل کو جلد از جلد ٹریٹ کیا جا سکے اور بعد کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔